مجھے پھر وہ ایک بات یاد آ گئی، کرنی نہیں میں نے چاہیے، لیکن 9 مئی کو جو بھی ہوا پاکستان میں، اس کے اوپر مختلف آراء ہیں لوگوں کی. میں ایک امن پسند شہری ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف امن سے تبدیلی کا حامی ہوں. پاکستان کے جتنے بھی نشان حیدر ہیں ان کی میجورٹی کی کہانیاں میں نے پڑھی ہیں. کرنل شیر کا جب مجھے پتا چلا نا کہ اس کی یادگار کو لوگوں نے حملہ کیا، اٹیک کیا، مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا. کیا توپوں اور بندوقوں اور اس طرح کی یادگاروں کا نہیں، لیکن کرنل شیر شاید وہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ٹائم کی کہانی ہے. میں اس وقت ایف ایس سی میں تھا 90s میں جب یہ واقعہ ہوا. کرنل شیر کی یادگار اسی وجہ سے چل رہے ہیں. ایک دفعہ نا یہ ریاست، یہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا دل گردہ کر کے بتائے کہ کرنل شیر کی کہانی آپ کو کیسے پتا چلی کہ وہ اتنی دلیری سے لڑا تھا. آپ تو چھوڑ آئے تھے. بکس موجود ہیں جس میں آپ نے مینشن کر دیا ہوا ہے کہ جی آپ کی کوئی سپلائی لائن ہی نہیں تھی وہاں. کھانے کے لیے اس کے پاس 24 گھنٹے میں 1 چمچ چینی سے زیادہ کا مٹیریل نہیں تھا. اس نے تو اپنے سارے جوانوں کو کہہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، میں ادھر کھڑا رہوں گا. اس کی دلیری کی کہانی آپ کو بریگیڈیئر باجوہ نے بتائی جو انڈین سائیڈ سے لڑ رہا تھا. ایک سکھ نے کہا کہ کرنل شیر بہت دلیر آدمی ہے تو آپ نے اس کو اون کیا. سوچیں وہ اس کی باڈی نہ واپس کرتے، آج آپ کے پاس کرنل شیر کی یادگار ہوتی. آپ تو اپنے 2000 فوجی کو کارگل میں مرنے کے لیے چھوڑ آئے. آج آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یادگاروں کو نہ نقصان پہنچاؤ. بالکل ان کی یادگاروں کو نقصان نہیں پہنچا. جنہوں نے ان کی یادگاروں پہ اٹیک کیے ان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے چاہیے. ایک بار نا مشرف کو بھی میری طرف سے قبر سے نکال، جو ان کو سیاچن میں چھوڑ کر آیا تھا، ان کو آپ گاڈ آف آنر دے کے رخصت کر دیتے ہیں. یار یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کون سی آئیڈینٹی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو ایم اے مالن کی پوری تاریخ بتا دیں کہ اس کو 71 میں جہاز کیوں نہیں دیا لڑنے کے لیے. وہ ٹی وی پہ آتا تھا، آپ اسے بولنے نہیں دیتے تھے. اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں نا. تو جن کو آپ ہمارا ہیرو بنا رہے ہیں، ہمیں پھر ان ہیروز کی کہانیاں بھی پوری سنائیں.